اگر کسی نے سجدہ کیا اور اس کا پیر ایسے ہی لگا رہا تو پوچھ لیجئے علماء سے سجدہ نہیں ہوتا ہے، اور کسی نے کھڑا کر دیا ایسے کھڑا رکھا تب بھی سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ سجدے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اس کا ایک انگوٹھا اور پھر واجب 2 اور انگلیاں ہیں، ایک انگوٹھا کا لگنا فرض ہے اور 2 انگلیوں کا اور لگا رہنا واجب ہے۔ اگر اس طرح سے آپ کا انگوٹھا اور 2 انگلیاں نہیں مڑی ہیں تو آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے مسئلہ بھی سن لیا تو میں آپ کی بات نہیں کرتا، لیکن کسی مسجد میں جا کر کے دیکھ لیجیے گا، بوڑھے ہو گئے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے بڑھاپا آ گیا ہے مگر صحیح ڈھنگ سے سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ نہ جانے کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو جمعہ میں ایک دن ہفتے میں آتے ہیں، ہاتھ میں کڑا پہننے کا بھی ایک رواج چلا لیا ہے، بلکہ اب تو کانوں میں کچھ لوگ بالیاں لٹکائے رہتے ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہیں کہ جب تک آپ کریں گے تب تک اس کے گناہ کا میٹر چلے گا، لیکن آپ نے اگر آنکھ بند کر لی، آپ سو گئے تو گناہ کا میٹر رک گیا۔ مثال کے طور پر معاذ اللہ کوئی فلم دیکھ رہا تھا تو جب تک آنکھ کھولے ہوئے ہے اس کا گناہ ملے گا، آنکھ بند کر لیا سو گیا، اب گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اب گناہ سے رک چکا ہے۔ لیکن اگر کسی نے سونے کی لاکٹ گلے میں پہن رکھی ہے، چاندی کی لاکٹ پہن رکھی ہے، ہاتھ میں کڑا پہن رکھا ہے، کانوں میں اس نے بالیاں ڈال رکھی ہے، تو چاہے وہ سوئے، چاہے وہ جاگے، چاہے وہ چلے، چاہے وہ بیٹھے، جس حالت میں رہے اس کے گناہ کا میٹر چلتا رہتا ہے، اس کو گناہ ملتا رہتا ہے۔ اور جمعہ میں اسی حالت میں مسجد میں پہنچ گیا، کڑا ہاتھ میں ہے، کانوں میں بالیاں پہنے ہوئے اور مسجد پہنچ گیا، اور اگر مسجد کے امام نے تقریر کر دیا کہ ایسے نوجوانوں کی نماز نہیں ہوتی تو آ کے باہر کہتا اسی لیے تو نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، جائیے تو مولانا لوگ 1000 مسئلہ بتاتے رہتے ہیں۔ بلکہ اب تو حالت یہ ہے کہ اگر متولی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور امام نے اگر ایسی تقریر کر دی جبکہ اس کو نشانہ نہیں بنایا تھا لیکن اتفاق سے وہ بھی اسی لپیٹ میں آ گیا، تو متولی کہے گا امام صاحب آپ رہیں گے نہیں، چلیے بوریا بستر یہاں سے اٹھائیے، جائیے یہاں سے۔ میں کرناٹک گیا، میری عادت ہے کہ جب میں نکلتا ہوں سفر میں تو اگر کوئی شہر آیا وہاں کے حالات کا جائزہ لیتا ہوں، یہاں کتنے اپنے لوگ ہیں، کتنے سنی صحیح عقیدہ ہیں، کتنے بد عقیدہ ہیں، کتنی اپنی مسجدیں ہیں۔ کرناٹک کے ایک شہر میں بائی روڈ میں سفر کر رہا تھا، میں نے پوچھا کہ کون سا شہر آیا؟ کہا یہ شہر بلاری ہے، یہ لوہوں کا شہر ہے۔ میں نے کہا چلیے اچھی بات ہے۔ شہر سے گاڑی گزر رہی تھی، ہم نے کہا مسجدیں یہاں کتنی ہیں؟ بتایا اتنی مسجد ہے۔ ہم نے کہا بڑی مسجد؟ کہا ایک مسجد بہت بڑی ہے لیکن حضرت اتفاق ہے کہ کوئی امام 6 مہینے سے زیادہ اس میں ٹک نہیں پاتا ہے، رک نہیں پاتا ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر امام نے کبھی سود کے خلاف تقریر کر دی تو دوسرے ہی روز متولی اس کا بوریا بستر لاد دیتا ہے۔ ہم نے کہا ایسا کیوں؟ کہا متولی چونکہ سود خور ہے اس لیے وہ اپنے خلاف تقریر سننا گوارا نہیں کرتا اور مسجد سے اس کو فوراً نکال دیتا ہے۔ میں سوچنے لگا اس واقعے کے بعد کہ اگر آپ ایک مسجد میں اختیار پا گئے، ایک مسجد پہ آپ کا اقتدار ہو گیا تو آپ اپنے خلاف نہیں دیکھنا سننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کے نظریے کے خلاف کوئی بولتا ہے تو آپ مسجد سے بھگا دیتے ہیں۔ تو اگر ملک پر کوئی قبضہ کیے ہوئے ہے اور آپ کے نظریے کے خلاف ہے تو آپ کو اگر نہیں دیکھنا چاہتا تو آپ چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ یہ نظریہ تو آپ نے اپنے گھر میں پیدا کیا ہے، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو پھر دوسروں پہ نکتہ چینی کرو۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب